السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ایران امریکہ جنگ جو چل رہی ہے اسرائیل، اس کا پہلا تو نشانہ ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ شاید پلان کر رہی ہے پھر 50-55 روپے پیٹرول بڑھانے کی قیمت کی۔ ابھی بام شیل پھینکا ہے، ابھی اور بھی آ رہے ہیں، لیکن اینی وے ہو کیا رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سٹیلمیٹ ہوا۔ سٹیلمیٹ نہیں ہوا، دو ہارڈننگ آف پوزیشنز ہوئی ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ پہلے ہرمز کھولو، شرکت غیرے، تو اس کے بعد بات ہوگی۔ ایران کہتا ہے پہلے آپ اپنا بلاکیڈ ختم کریں اور نیوکلیر کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ دونوں سائڈز کا خیال ہے کہ دوسری سائڈ پہلے بلنک کرے گی۔ ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ معاشی مشکلات میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے روز ایران کی کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر ایران اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آج انہوں نے اپنی فوٹوگراف بھی ایک نکالی، بالکل وہ مین ان بلیک والی، اور گن پکڑی ہوئی، نو مور مسٹر نائس گائے، ایران کان گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے مجھے کہا ہے، میسج دیا ہے کہ ہم معاشی طور پہ تباہ ہو گئے، ہمارے سے بات کریں۔ آج تھوڑی دیر پہلے ایکسیس کے براک رابرٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اور بھی سخت لی کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بلاکیڈ بامبنگ سے زیادہ افیکٹو تھا۔ دے آر چوکنگ لائک اے اسٹف پگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ورس فار دیم، دے کانٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن۔ اس طرح بڑی ڈرغٹی زبان استعمال کی اور کہا کہ اب تو دیکھا جائے گا، یہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر بامبنگ تو ہے ہی۔ منڈے کو انہوں نے پوری سیکورٹی ٹیم بھی بٹھائی تھی، لیکن اس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آن دا ٹیبل ضرور ہے۔ دوسری طرف ایران کا بھی رسپانس آ گیا ٹو دی آرمی کمانڈرز۔ اس میں آرم فورسز کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ وی بلیو دیٹ پیشنس ہیز لمٹس اینڈ دیٹ اے پنشنگ رسپانس از نیسسری اف دا بلاکیڈ کنٹینیوز۔ اور ان کا جی پھر پنشنگ رسپانس آئے گی اگر یہ بلاکیڈ چلتا رہے گا۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ غالباف صاحب کے جو ایڈوائزر تھے، ان کے ایڈوائزر نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بلاکیڈ بھی بمبنگ کی طرح ہی ہے، بمباری کی طرح ہے، اور اس کا ملٹری رسپانس ہوگا۔ سو دس از ویئر اٹ اسٹینڈس ٹوڈے، کہ ایران کا خیال ہے اس پہ پولیٹیکل پریشر اور گلوبل اکانومی کے پریشر اور امریکہ کے اندر جو لوگ ناراض ہیں اکانومی کی حالت پہ، بڑھتی مہنگائی سے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ بلنک کر جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ یہ بلنک کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بھی اس کے اندر چیز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ یہ جو اصل مسئلہ ہے ایران میں وہ یہ ہے کہ پاور کا ایک پاور گیپ ہے، اور یہ آپس میں طے نہیں کر پا رہے کہ کون اتھارٹی ہے، کون فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن جتنے ایکسپرٹس آ رہے ہیں، جتنے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہوگی، کیونکہ پسند آئے یا نہ آئے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ اب جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایبسلیوٹلی ان کمانڈ ہے۔ تین فیکٹرز ہیں، ایک ہے کلرجی جس میں آیت اللہ وغیرہ سارے لوگ ہیں جو مذہبی ان کے رہنما ہیں، ایک پہلے ملٹری کیمپ ہوتا تھا IRGC، بسیج جو ان کی والنٹیئر فورس ہے جس کا بیسکلی کام تھا لوکل انریسٹ وغیرہ کو کنٹرول کرنا، اور ان سب کے اوپر ہوتے تھے آیت اللہ علی خامنہ۔ ان کی شہادت کے بعد جنگ شروع ہوئی، پہلے دن ہی وہ شہید ہوئے، تو سارا جو پاور کا سینٹر ہے وہ IRGC کے پاس ہے۔ تو وہاں پہ جتنے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو ایمبیگوٹی رہی نہیں کہ لیڈ رول IRGC کا ہے، اور اس میں سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی سی چیز کو نہیں کرتا۔ ایون ڈینی، میں ان کو اس لیے کوٹ کرتا ہوں اس بندے کو، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آدمی ہے، ڈینی سٹنووچ۔ یہ 25 سال تک اسرائیلی آرمی کا جو انٹیلیجنس تھا، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، اس کے اندر یہ ایران پروجیکٹ کا ہیڈ تھا۔ سو ہی نوز اباؤٹ ایران۔ یہ اسرائیلی ہے، ابھی بھی وہیں ہے، ٹیل اویو کے اندر ہے، وہ وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، پھر اٹلانٹک کاؤنسل کا نان ریزیڈنٹ سینئر فیلو ہے، 25 ایئرس۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ جنگ نے بچا لی ہے، جس کو ہم تو گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ بار بار ساری ایرانین رجیم کہتے ہیں، ریکگنائز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ نے بچا لیا ایرانین رجیم کو، اور یہ بڑا اس سے زبردست انالیسس کیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بیکاز اٹ میکس سم ویری ویری بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب نیتنیاہو نے کنونس کیا پریزیڈنٹ، تو اس نے کنونس کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے، ہفتے 10 دن میں آپ دیکھیں گے تباہی پھرے گی، ان کی ٹاپ لیڈرشپ مار دیں گے، اور جتنے وہ لوگ ہیں، دسمبر میں اتنا بڑا وہاں پہ موومنٹ چلی تھی، انہوں نے ہزاروں لوگ مار دیے، تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے، انقلاب آ جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ لکھتا ہے کہ وہ کلیپس نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ جو انٹرنل پریشرز تھے وہ اکٹھا ہو گیا سارا کچھ، اور ہارڈ لائنرز کے پاس بقول اس کے لیڈرشپ آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا
جو بہت سیریس ویو تھی دسمبر میں، وہ اس سے پہلے بڑے پرابلمز ہوئے تھے گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے. مہنگائی تھی، اکانومی کا برا حال ہوا تھا، 55-60% اینوئل انفلیشن تھی. ریال آپ کو یاد ہے تقریباً 14 ملین پہ چلا گیا ہوا تھا. 14 لاکھ ریال کا $1 بن رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس وینسڈے کو اب 18 لاکھ کا $1 ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا بہت اکنامک سیویئر پریشرز تھے اور بڑی سختی گورنمنٹ نے کی، اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے رجیم جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ یہ حالات بدلتے جا رہے ہیں، کچھ کنسیشنز بھی اناؤنس کر رہی تھی. لیکن بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کرتے، اسرائیل اور امریکہ انہوں نے جنگ کر دی. اور جب انہوں نے خامنہ صاحب کو شہید کر دیا اور ایک دم لیڈرشپ ماری، تو وہاں کنسالیڈیشن ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے اس چیز کے خلاف. تو جو ایکسٹرنل پریشر ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ گرانے کے لیے، اس انٹرنل پریشر نے رجیم کو اور مضبوط کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے، جنگ سے پہلے رجیم کے لیے کافی پرابلمز تھی. مارچ 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن میں صرف 40% لوگوں نے حصہ لیا تھا، لوئسٹ تھا 1979 کے بعد. اور اس کے بعد جب سلیکشن بھی ہوئی، بعد میں محمود پزشکیان کی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بھی رجیم آگے اس لیے لائی کیونکہ ان کو ایک ماڈریٹ سمجھا جا رہا تھا، اور لوگوں کو اور رجیم کو اب لگ رہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ بڑھتا ہوا غصہ یا جو بہت مذہبی سختیاں تھیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ماڈریٹ چہرہ سامنے لائیں گے. تہران نے آپ کو یاد ہوگا کہ حجاب لا کے اوپر کتنا جھگڑا ہوا تھا، ایک بچی ماری گئی تھی پولیس کسٹڈی میں، تو سڑکوں پہ آگ لگ گئی تھی. وہ بھی جو امپلیمنٹ ہونا تھا وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا. لیکن پھر آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے اندر، جب 2025 کے دسمبر میں بہت زیادہ جلوس نکلے تو انفلیشن 50%، ورلڈ بینک نے وہ آپ کو میں نے بتایا 2.8 کنٹریکشن آف اکانومی کی ہوئی تھی، بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھی، لوگوں کو بہت غصہ تھا، ان کے فائنینشیل پرابلمز وغیرہ کے سب کچھ. جو خامنہ صاحب تھے، 86 سال ان کی عمر تھی، وہ بیمار بھی تھے، اور وہ یہ اب اسرائیلی انالسٹ کہتا ہے اگر وہ حیات ہوتے تو علی مجتبی جو ہے اب موجودہ سپریم لیڈر ہیں، یہ نہ ہو سکتے کیونکہ وہ سکسیشن کے بالکل خلاف تھے. اور لیکن یہ اسلامک ریولیوشنری گارڈز کے بہت قریب تھے تو ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. انہوں نے کہا اگر وہ نارمل پروسیس ہو رہا ہوتا ٹرانزیشن کا تو ایک بہت لیڈنگ کینڈیڈیٹ حسن خامنائی ہوتے. یہ گرینڈ سن تھے آیت اللہ خامنائی صاحب کے، جو پہلے اسلامک ریولیوشن کے لیڈر تھے. تو ان کا وہ زیادہ ماڈریٹ اور زیادہ وہ ذرا لبرل قسم کے آدمی ہیں. خیر جب اٹیک ہوا تو یہ سارا بند ہو گیا اور IRGC نے سپورٹ سے آگے ہی اوپر. دوسرا وہ کہتا ہے کہ غلطی تھی کہ ایک ججمنٹ انہوں نے اس کو وینیزویلا سمجھ لیا تھا ایران کو. یہ وینیزویلا نہیں تھا. لیکن جب فروری میں یہ سارا چورن بیچا نیتنیاہو نے ٹرمپ کو، تو ٹرمپ اس وقت بڑا ہائی میں تھے کہ جی ہم نے ابھی مڈورو کو اٹھا لیا ہے، ایک بندہ ہٹایا سارا کچھ کلیپس کر جائے گا، ایران میں بھی ہوگا، آیت اللہ کو شہید کر دیں گے، باقی مار دیں گے 10-12 افسر تو سارا نظام گر جائے گا. اس نے کہا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ایران وینیزویلا نہیں ہے، اس میں مختلف لیئرز ہیں، انسٹیٹیوشنل لیئرز ہیں، فریم ورک ہے، کلیریکل، ملٹری، بیوروکریٹک، اور وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ شاک سے ابزارب کرے، ایک سپر پاور کے حملوں کا سب کچھ کرے. اور جو پھر وہ کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، آپ نے لیئرز اڑا دی 5-6، تو جو پاور تھی وہ ڈسائسولی شفٹ ہو گئی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو. اور IRGC کا اپنا جو انفلوئنس تھا، وہ کی ڈیسیژن میکنگ جو باڈیز تھیں انکلوڈنگ دا پریزیڈنسی اور سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل، اس کے اندر ایک نیا کنفیگریشن آیا، ایک نیا طریقہ کار سامنے آیا جو زیادہ سینٹرلائز تھا، زیادہ ملٹرائز تھا. اور یہ جو پہلے تو پھر بھی آپس میں بحثیں جھگڑے ہوتے تھے، جنگ ہو گئی تو آپس میں ان کے وہ جھگڑے بھی ختم ہو گئے. لائک تہران فار انسٹنس نے ایگریسو اٹیکس کر دیے عرب گلف اسٹیٹس پہ، جبکہ علی خامنہ صاحب آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم بھی چیزیں ہوئیں تو انہوں نے کبھی بھی معاملے کو دوسرے مشرق وسطیٰ کے ملکوں پہ نہیں پھیلنے دیا. جب پچھلے سال لڑائی ہوئی 12 دن کی، تو علی خامنہ جو اس وقت سپریم لیڈر تھے، انہوں نے جنگ ختم کرنے پہ رضامندی کر دی. انہوں نے گارنٹیز نہیں مانگی کہ آئندہ حملہ نہیں ہوگا، جو کہ اب ان کی گارنٹی ہے. پھر علی خامنہ صاحب جب تھے اور پرانی جو لیڈرشپ تھی ٹاپ کی، انہوں نے ہرمز کو بڑا دھیان سے ڈیل کرتے تھے، بات کرتے تھے. انہوں نے ایسکیلیشن کبھی نہیں کی ہرمز کے معاملے کو، اس کو ویپنائز نہیں کیا. لیکن جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، اور یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہتا ہے دا کرنٹ لیڈرشپ شیپڈ بائی کرائسس اینڈ ڈومینیٹڈ بائی ہارڈ لائنرز.
کہ جو کرائسس کے اندر بڑے جوان ہوئے، اور یہ تو اس کرائسس کے علاوہ پہلے بھی کرائسس ہیں، 79 سے لگی ہوئی ہیں سینکشنز، ان کو کوئی 2 منٹ کا بھی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، ہیڈ نو کمپنکشنز اباؤٹ کلوزنگ اٹ، یہ چلا گیا. اور ان کا اب ایک نئی رجیم بن گئی ہے، اور اب انہوں نے خود وہ ہارڈ لائن لے آئے ہیں جن ہارڈ لائنرز کو ختم کرنے گئے تھے، ان کو یہ سامنے لے آئے ہیں. تو اس میں ایبسلیوٹلی دیر از نو کنفیوژن کہ کون ہے. اور یہ اسرائیلی خود بتا رہا ہے، انہی کا اپنا اینالسٹ ہے، اور وہ ابھی بھی وہ جو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے وہ اسرائیل کی پالیسی میکنگ میں بہت امپورٹنٹ کام کرتے ہیں. اس سے اچھی ایک لائن بڑی مزدار ہے جو اینڈ میں کنکلوژن بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے regime change strategies often fail not because regimes are inherently strong but because they are adaptable. یہ regimes اس لیے نہیں سروائیو کرتی ہمیشہ کہ بہت زیادہ وہ سخت مضبوط ہوتی ہیں، اڈیپٹ کرتی ہیں حالات کے مطابق. ان ایران's کیس، ایران کے ایگزامپل یہ کہتا ہے کہ ایکسٹرنل پریشر نے سسٹم کو فریکچر نہیں کیا، اس نے ان کی طاقت میں اضافہ کیا، ری انفورس کیا جو ہارڈ لائن فگرز تھے، جو لوگ 79 کے ریولوشن کے بعد پیدا ہوئے، سینکشنز میں ٹف زندگیاں گزاری، سب کچھ کیا، وہ لوگ سامنے آئے. دا ریزلٹ از ایران دیٹ از لیس پریڈکٹیبل، لیس ریسٹرینڈ، اور ان کے مطابق پراببلی وہ اینالسٹ کہہ رہا ہے جو ایران کے اوپر اسرائیل کی پالیسیز، ان کی ملٹری کی شیپ اپ کرتا رہا، وچ از ٹوٹلی ایٹ آڈز ود دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی ہے اکنامک، وہ بھی حالات بہت برے ہیں ایران کے. جس میں نے آپ کو بتایا 18 لاکھ اب انہوں نے 10 ملین ریال کا نوٹ چھاپا ہے ایران نے اب مارچ کے اندر. 1 کروڑ ریال کا وہ نوٹ ہے، اس کی ویلیو $7 ہے. اب آپ سوچ لیں کہ انفلیشن کہاں جا رہی ہے، کیا حالات ہیں. اور اب جب یہ بلاکٹ سے اور بھی امپورٹس کم ہو رہی ہیں، دوسری چیزیں کم ہو رہی ہیں، دس ٹیلز یو کہ کتنا وہاں پہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. کیا وہ سسٹین کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، ہنری کسنجر نے ایک بار لکھا تھا ویتنام وار کے اوپر، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہماری غلطی یہ تھی کہ ویتنام وار میں ہم ملٹری وار لڑ رہے تھے، اور جو ویتنامیز تھے وہ ایک پولیٹیکل وار لڑ رہے تھے اور سائیکولوجیکل وار لگ رہے تھے. اور جو سپر پاورز بھی بھلے جتنی ہوں، جب دور سے آتی ہیں، اور یہ ہوچمن جو تھے جو نارتھ ویتنام کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کا ایک فلسفہ تھا، وہ کہتا تھا جتنی مرضی بڑی طاقت آئے، باہر سے آئے، جو آپ پہ آ کے قبضہ ہونے کی کوشش کرے، اس کی ہمیشہ پیشنس کم ہوتی ہے ان لوگوں سے جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کہیں جانے کا آپشن نہیں ہوتا. ان کے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہیں لڑیں گے اور وہیں پہ مریں گے، آر یا پار جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں. لیکن جو پاورز آتی ہیں ان کو ایک حد کے بعد واپس چلے جانا ہوتا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ ایران وہی سبق سیکھ رہا ہے جو ویتنام نے سیکھا تھا، کہ اور دوسرا سبق جو یہ سیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بھی لٹکا دی تھی نیگوسیشنز، اتنی لٹکا دی کہ، اور ایران کے اندر جب آپ سنیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ ایرانین بھی چاہتے ہیں کہ پروٹریکٹڈ نیگوسیشنز ہوں، بیکاز ان کا خیال ہے کہ جتنی نیگوسیشنز لمبی جائیں گی اتنا ہی نیگوسیشن ٹیبل پہ زیادہ ہمیں مہمرات حاصل کرنے پڑیں گے. یہ ہیں دونوں کے ویو پوائنٹ. اب دیکھنا یہ وقت کس کو صحیح ثابت کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ان کا خیال ہے کہ جو فائنینشیل ان کی چوکنگ ہو رہی ہے، ایران ول کم ٹو دا ٹیبل. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انکریزڈ جو اب بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، ایک میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا ہے، 2-3 بیانات میں نے آپ کو پہلے کوٹ کیے ہیں کہ ایران اس کو لمبا نہیں کھینچنا شاید چاہے گا. آل سیڈ اینڈ ڈن، بیکاز اس وقت ون وے وار ہوئی ہوئی ہے. اس وقت امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، جو نقصان ہے یورپ کا زیادہ ہو رہا ہے، جو نقصان ہے وہ گلف کے اس کے الائز کا زیادہ ہو رہا ہے. امریکہ کی اکانومی بہت مضبوط ہے، وہ اس کو برداشت کر سکتی ہے. اس کا آئل کرائسس نہیں ہے، آئل انفلیشن ضرور ہے، پیٹرول پمپ پہ پیٹرول مہنگا بنا ہے، لیکن وہاں لائنیں نہیں ہیں، وہاں ایشو نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر یہ جنگ 1-2 مہینے میں ختم میں کر لوں گا تو میرے پاس اتنا ٹائم ہوگا اب اور نومبر کے درمیان میں کہ میں چیزوں کو سنبھال لوں گا. رائٹ اور رانگ وقت بتائے گا، لیکن اس پہ وہ پریشر نہیں ہے جو ایران پہ ہے. ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ بھلے جتنا مرضی آپ کا تھریشولڈ آف پین ہو، اس کے پاس واپس نقصان نہیں وہ ڈال رہا ہے. پہلے جنگ ہو رہی تھی، وہ میزائل مارتے تھے، یہ میزائل مارتے تھے، ان کا بھی دن کا اگر ملینز آف ڈالرز کا نقصان تھا تو امریکہ کا بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہا تھا. آج بھی جب ہیکسیٹ
اپنی دے رہا تھا کانگریس کمیٹی کے آگے تو اس کو خرچے ایکسپلین کرنے پڑ رہے تھے. سو ناؤ ایک بہت سیریس پاسبلٹی ہے کہ اس بار شاید جنگی ماحول ایران پہلے بنا دے بجائے اسے کہ امریکہ کے. اچھے اس میں بھی بہت تباہی ہے. کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. ساتھ ہی انڈیا والے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. وہ جب جنگ شروع ہوئی تو جے شنکر صاحب پہنچ گئے تھے UAE. اب اجیت ڈوبل صاحب گئے ہوئے تھے ویکینڈ پہ, سعودی عربیہ بھی گئے ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب وہ بھی ابھی باہر کا کوئی دورہ پلان کر رہے ہیں, تو شاید وہ بھی UAE رکیں. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں کچھ گڑبڑ ہوئی بھی, تو چلو موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور گن ڈالو. دیکھیں گے. خیر ان تمام چیزوں پہ باتیں کریں گے. بریک کے بعد میرے ساتھ ہوں گے اعزاز چودھری صاحب ہوں گے, فارمر فارن سیکرٹری اور عائشہ تنظیم ہوں گی, وار کورسپونڈنٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, امریکہ کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب, فارمر فارن سیکرٹری پاکستان کے اور اب چیئرمین سنوبا انسٹیٹیوٹ کے ہیں. عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ ہیں, وار کورسپونڈنٹ, سینئر اینالسٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اعزاز بھائی ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں. ایران پہ تو بعد میں آؤں گا لیکن ریلیٹڈ خبر ہی ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو جے شنکر UAE پہنچ گئے. اب اس ویکینڈ پہ اجیت ڈوبل صاحب وہ بھی پہنچ گئے NSA, اور وہاں تو ان کی تو بہت ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی. ان کی تو پریزیڈنٹ سے بھی میٹنگ ہوئی UAE کے, اور پھر وہ سعودی عربیہ بھی گئے. کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں. یہ انڈیا کیا ہے, انڈیا یہ پرسیو کر رہا ہے کہ شاید ہمارے UAE کی کوئی ٹینشن شروع ہو گئی ہیں, دے وانٹ ٹو وائڈن دا کریک, یا ہم زیادہ اس کے اندر وی آر ریڈنگ انٹو اٹ؟ نہیں, ان کی تو خاصی پہلے سے ہی بڑی گہری یعنی ایک قسم کا نیکسس ہی کہوں گا چل رہا تھا, اور کامن فیکٹر اس میں اسرائیل ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوتا I2U2 کا جو منصوبہ تھا اس میں بھی یہ تینوں ملک تھے. تو میرے لیے کوئی ایسی حیرت کی باعث نہیں ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ UAE کے تقریباً آدھی آبادی, تھوڑی سی کم, وہ بھارتی لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کافی کلوزنس ہے پہلے سے ان کے ساتھ, اسی کو ری انفورس کر رہے ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ شاید ابھی بھی UAE اس پورے کے پورے گیم میں اسرائیل کے ساتھ واحد ملک ہے جو ابھی تک جڑا ہوا ہے. اور اس کا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ اور اسرائیل جیتیں گے یہ جنگ, اور ان کو پھر ایران کے خلاف جو بھی کوئی پروٹیکشن دیں گے. یہ صورتحال ان کی تو شاید ذہن مانتا ہوگا, ہمارا ذہن تو وہ نہیں مانتا, لیکن بھارت کے لیے بھی اور کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہی کے ساتھ جڑے رہیں. ابھی تو بھارت کی ایک اور بھی تو بڑی ذلت ہوئی ہے نا اوور دا ویکینڈ, جب یہ ڈپٹی فارن منسٹرز کی برکس کی کانفرنس ہو رہی تھی دلی میں, تو وہاں پہ جوائنٹ کمیونیکے بھی نہیں آیا. بھارت نے کوشش کی کہ بڑا واٹر ڈاؤن ایک کمیونیکے نکالے. میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا, کوشش کی کہ جو بیانیہ بنا ہوا تھا اس میں اسرائیل کی غزہ اور لبنان والی کی بمباری کی بات نکل جائے, اور جو پہلے ان کا ایک اعلامیہ تھا پرانی میٹنگ کا جس میں ایسٹ یروشلم کا مینشن تھا ایز کیپٹل آف نیو پیلسٹینین اسٹیٹ, انہوں نے وہ نکلوانے کی کوشش کی. تو وہاں پہ ساروں نے کھڑے ہو گئے سب کچھ. تو انڈیا نے اپنا ایک پیرلل ڈرامہ تو شروع کیا تھا کہ شاید کہیں پہ سفارتی طور پر ریلیونٹ ہو جائیں, لیکن کافی ذلت ہوئی ہے ان کی. اور اب ان کی سپٹمبر 10 میں تو سمٹ میٹنگ بھی ہے. یہ جو برکس والا انہوں نے انہی دنوں میں اسکیڈول کیا ہوا تھا, یہ کیا ہے, ریلیونس کرنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں برکس کا یہ حصہ ہیں, لیکن پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جب روس نے یہ تجویز دی تھی کہ ہم ایک کوئی پیرلل یا کوئی اور کرنسی بناتے ہیں جس میں ڈالرز کے علاوہ تجارت کیا کرے, تو اس وقت مودی صاحب نے امریکہ جانا تھا تو انہوں نے یہ تجویز آگے چلنے نہیں دی. اور اب تو مودی صاحب مکمل طور پر اپنے تمام جو انڈے ہیں وہ اسرائیلی باسکٹ میں اور امریکن باسکٹ میں ڈال چکے ہیں. تو چین اور روس دونوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ وہ یہاں پہ ان کا نظام رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ چین کا اور روس دونوں کا خیال ہے کہ اب نیا نظام کوئی آئے گا. یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھارت بھی موجود ہے, لیکن وہ اپنا بن کے رہے, ایشیا کا بن کے رہے. تو اس وجہ لگتا ہے کہ بھارت کی جو اس قسم کی جو اپروچ ہے اس سے وہ چین کو اور روس کو مزید اپنے آپ سے دور کریں گے.
اور وہ اس علاقے سے یا اس پورے خطے کی سیاست سے مزید irrelevant ہو جائیں گے. آج یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ نیکسٹ منتھ یہ دورے پہ جا رہے ہیں باہر نریندرا مودی، تو آج یہ خبر چل رہی ہے کہ ہی مائٹ اسٹاپ اوور ان یو اے ای آن دا وے. بالکل کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے جی. اور یہ دورے دو جو ہوئے ہیں جے شنکر کا اور اجیت دووال کا، یقیناً اس کی تیاری کوئی کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا جی. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے لیے تو بلکہ خطے کے لیے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے گا، جس کے لیے ایران نے بھی اب سب جگہ رابطے شروع کر دیے ہیں، سب اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو بھارت اگر اس میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا، کوئی مثبت نہیں بننا چاہتا، تو ٹھیک ہے، اس نے اپنی ایک سائڈ لی ہے، اپنی چننے دیں ان کو. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ان دوروں سے کوئی مزید کوئی خطے میں فرق آئے گا، بلکہ الٹا ہوگا کہ ایران کے اندر جو ان کے جتنے کریڈٹس بنے ہوئے تھے، بڑے عرصے سے ایران اور بھارت کے تعلقات بڑے اچھے تھے اور پاکستان کے لیے کئی بار مسائل بھی ہوتے تھے، ان کو مزید وہ خراب کر دیں گے اور ایران کو مزید دور کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. جو بلوچستان میں ساری جو گڑبڑ ہوتی تھی، ایران والے ایران کے راستے بھی کوشش کرتے تھے وہ، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ بہتری ہے. ان کو کرنے دیجئے، بالکل بیگم ہو کے کرنے دیں ان کو. چلیں اب ذرا ایران کی بات ہوگی تو چلتے ہیں امریکہ چلتے ہیں. عائشہ ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ، آپ کے پریزیڈنٹ نے ایک بڑی فوٹوگراف لگائی ہے اپنی مین ان بلیک سٹائل، ڈارک گلاسز، بلیک سوٹ، نو مور مسٹر نائس گائے، اور ایران کین گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سائن اے نان نیوکلیئر ڈیل، دے بیٹر گیٹ اسمارٹ سون. پھر یہ بھی خبر چل رہی ہے آپ کی میڈیا میں امریکہ کے کہ اپنے ایڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایک پرولونگڈ بلاکیڈ کی تیاری کریں. پھر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ بھی آپشن آن دا ٹیبل ہے ریئلسٹکلی کہ ریسٹارٹ کرے وان سب کچھ. لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں، 26% لوگ صرف مطمئن ہیں ان کی اکنامک پرفارمنس کے ساتھ، 66% لوگ جنگ کے خلاف ہیں، اور ایون ریپبلکنز میں 12-13 پوائنٹس کی کمی آ گئی ہے ان کی پاپولیرٹی کے اندر. باقی اوور آل کیا پاسبلٹی ہے؟ کیا ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خطرہ ہے بلسٹرنگ؟ اور آج تو ایک اور بھی سٹیٹمنٹ چلی ہوئی ہے، جے ڈی وینس کے حوالے سے سٹوری لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان پہ نہیں ڈالا ڈائریکٹلی ہیکسیٹ پہ اینڈ آرمی چیف کے اوپر، لیکن انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پینٹاگون صحیح بات نہیں کر رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کو صحیح بریفنگ نہیں دے رہا، اور ہیکسیٹ جو ہے وہ وہی باتیں کرتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ سننا چاہتا ہے، بیکاز ہز سروائیول ڈپینڈس پیورلی آن دا پریزیڈنٹ سپورٹ اینڈ ایوری تھنگ. یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ جو گن اٹھائی ہے از اٹ جسٹ اندر ایک بلسٹر ہے کہ سیریس افورڈ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں جانا؟ دیکھیں، اس وقت ہو یہ رہا ہے، جو کچھ اور بھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک اور انالیسز امریکہ میں یہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ اگر ایران اس سے پہلے جب آبنائے ہرمز بند ہوا تھا، جب ایران نے کیا تھا تو ایران اپنا تیل بیچ رہا تھا. اب جب امریکہ نے بھی بند کر دیا ہے تو ایران کو اپنا تیل بیچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ خالی بلسٹر نہیں ہے، کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ دونوں سائڈز، اب صدر ٹرمپ بھی یہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ بغیر کسی جیت کے اس میں سے باہر نکل جائیں، اور ایران بھی یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ بغیر کسی جیت کے، تو کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے کہ دونوں سائڈز کو کچھ ایسا مل جائے جسے وہ اپنے عوام کے سامنے جیت کے طور پہ پیش کریں. تو ایک یہاں پہ یہ چل رہا ہے تھاٹ کہ اگر یہ جو بلاکیڈ امریکہ نے کیا یہ لمبا ہو جائے، اور اس میں 2 مہینے کا وقت میں نے پڑھا ہے اور لوگوں کو بولتے سنا ہے کہ 2 مہینے تک اگر ایران اپنا آئل نہ بیچ سکے تو ایران میں جو تیل کے کنویں ہیں وہ شاید بند کرنے پڑ جائیں گے، اور یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے، اس کو ایک دفعہ بند کر دیں تو دوبارہ چلانا آسان نہیں ہوتا، بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے. سو بیسکلی اب جو ایکچولی امریکی ٹریجری سیکرٹری یہ آپریشن ایپک فیوری کو انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ آپریشن اکنامک فیوری بن گیا ہے، اور ہم اس کو جو معاشی بمباری کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیے معاشی کاسٹ اس کی اتنی بڑھا دی جائے کہ وہ پھر کچھ کنسیشنز امریکہ کو دینے کو تیار ہو جائے. نہیں، لیکن وہ تو میں آج دیکھ رہا تھا، وہ اس نے تو کافی اس نے بھی زبان استعمال کی کہ جی لائک ریٹس ان اے سور، وہ اس نے بات کی. اب انہوں نے بینکنگ سیکٹرز کے اوپر بھی اور سختی کی ہے سب کچھ. لیکن میں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر 2 مہینے اور چلتی ہے تو اس کی امپلیکیشن پہلے بھی تو وہاں آ رہا ہے نا،
وہاں بھی کاسٹ آف لیونگ میں اضافہ ہو رہا ہے، فیول مہنگا ہو رہا ہے، فرٹیلائزر مہنگا ہو رہا ہے، فارمرز کی چیخیں نکلی ہوئی، جن کے الائز ہیں ان کو بھی مصیبت پڑی ہوئی. خالی ایران کا تیل تو نہیں بند ہو رہا، باقیوں کی بھی تو ساری ایکسپورٹس وغیرہ بند ہوئی ہوئی ہیں. وہاں پہ وہ کہتے ہیں اٹس اے وار دیٹ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ری اسٹارٹ. لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں وہاں کا مزاج اتنا پریشر ابھی نہیں بنا ٹرمپ پہ کہ وہ بلاکیڈ جلدی اٹھانے پہ مجبور ہو؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ جلدی جیتنا چاہتے ہیں، کوئک وکٹریز. ان کے ذہن میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وینیزویلا سٹائل کا ماڈل تھا کہ ایک بہت بڑا حملہ ہوگا، اس کے بعد ایران کی جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ان سے بات چیت کر لے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اب ان کے پاس بہت زیادہ آپشنز ایسی نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ایران نے ابھی جو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجا، وہ کیا بھیجا کہ جی ہم اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز کھول دیتے ہیں، آپ بھی کھول دیں، اور ہم نیوکلیئر ایشو پہ بات نہیں کریں گے جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی. تو امریکہ کے لیے، شاید صدر ٹرمپ کے لیے، اگر وہ یہ مان جاتے تو آج بھی میں سن رہی تھی کہ وہ ایک کنگریشنل کمیٹی میں جو ہیئرنگ ہے جس میں پیٹ ہیگسیت سے سوال جواب ہو رہے تھے، تو ڈیموکریٹس یہی کہہ رہے تھے کہ آبنائے ہرمز کا کھلنا تو جنگ شروع ہونے سے پہلے کا سٹیٹس کو ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے. تو ان کے اوپر یہ پریشر بھی تو آ رہا ہے کہ بھئی اگر صرف آبنائے ہرمز کھل جاتا ہے تو وہ تو پہلے بھی کھلا تھا، آپ نے تو جنگ شروع کی ایٹمی ہتھیاروں کے لیے، اور اگر ایران اپنے نیوکلیئر ایشو پہ بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، اور میرا خیال ہے اس وقت دونوں سائڈز، ایران اور امریکہ، یہ کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایران میں بھی روئٹرز کی ایک سٹوری میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں پہ بھی جب آیت اللہ علی خامنائی تھے تو وہ ایک واحد ڈیسیجن میکر سمجھے جاتے تھے جو نیچے سے آنے والے ڈیسیجنز کو اوور رول کر دیتے تھے. اب روئٹرز کے مطابق جو پاور ہے وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور خاص طور پہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، اور اب مجتبی خامنائی جو ہیں وہ جو ایک کنسنسس ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک سینٹرل اس کو وہ انڈورس کرنے کے لیے ہیں، وہ اس کو اوور رول شاید کرنے کی کہا کہ جی از مور ٹو لیجٹمائز اٹ دین ٹو ڈیسائڈ. لیکن اسی پہ اعزاز صاحب آپ کا اسی پہ آتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ ایک ٹرمپ صاحب کا ایک بلیف، پروفیسڈ بلیف ہے، بار بار وہ کہتے ہیں کہ ایران میں لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جتنے ہم لوگوں کو پڑھ رہے ہیں ایران کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اب بڑی کلیئر وہاں لیڈرشپ ہے، اور وہ لیڈرشپ ہے جو IRGC کی لیڈرشپ ہے. اور یہ ویٹ جو سارا چلا گیا، اٹ از مور کوہیسو دین بیفور. پہلے جب علی خامنائی تھے وہ ٹاپ پہ تھے، ایک طرف مذہبی علماء تھے، ایک طرف فوج تھی IRGC وغیرہ، تو ان دونوں کے درمیان میں پاور ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی، لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی علی خامنائی تھے. ان کے بعد وار ٹائم میں ساری اتھارٹی ادھر چلی گئی ہے. اور یہ جو ریفرنس دے رہی ہیں ایک سٹوری کا، ابھی عائشہ نے جو بتایا رائٹرز کی سٹوری، اس میں باقی چیزیں باقی سٹوری سے مختلف ہیں، لیکن اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اتھارٹی ہے دیٹ از ود IRGC. تو وہاں تو اس وقت قیادت کا فقدان نہیں ہے، وہ تو بڑا کلیئر IRGC میں ہے. اور میں ابھی انٹرو میں بتا رہا تھا، یہ ڈینی سٹرووچ ہیں، یہ اب اس کے ساتھ ہیں آپ کا کیا اٹلانٹک کاؤنسل کے ساتھ، ہی از اے نان ریزیڈنٹ فیلو ود اٹلانٹک کاؤنسل مڈل ایسٹ پروگرامز کے اوپر، اور انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز، یہ اسرائیل کا تیل اویو یونیورسٹی کا، اس کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بندہ 25 سال سے زیادہ سرو کیا اس نے انٹیلیجنس میں، اسرائیل آرمی میں، اور یہ ہیڈ بھی تھا ایران برانچ کا، ریسرچ اینڈ انالیسس ڈویژن کا، ان کا ریڈ کا. یہ بندہ بار بار ایک آرگومنٹ کرتا ہے کہ یہ غلطی، بہت بڑی غلطی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے کہ وہاں قیادت کا فقدان نہیں ہے. اس نے کہا بڑی کلیئر ہے، بڑی کوہیسو ہے، اور اب مین وزن جو ہے وہ IRGC کے پاس ہے. ہمیں آپ کو پسند ہو نہ ہو، بٹ دیر از اے کلیئر ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی، اور وہ ہے IRGC. سو یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. بلکہ اس کا تو تھیسس یہ ہے کہ ایرانین رجیم، جس کو وہ رجیم کہتے ہیں، گورنمنٹ کو پہلے بہت پرابلمز میں تھی، اکنامک ہارڈ شپس تھیں، دسمبر میں جلوس نکل آئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن اور اگر یہ انٹروین نہ کرتے، جنگ نہ شروع کرتے، تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں. لیکن جنگ شروع کر کے انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا اور ایک یونیفائی کر دیا، اور لوگ بھی پیچھے ہو گئے. تو یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری پالیسی اس بات پہ بن رہی ہے کہ وہاں پہ رجیم کا کرائسس ہے، لیڈرشپ کا،
یہ تو ایک بہت بڑا مس کیلکولیشن نہیں ہو سکتا؟ جی میرا بھی تجزیہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو قیادت ہے اس کا اس وقت حالت جنگ میں محور جو ہے وہ IRGC ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے وزیر خارجہ یا ان کے اسپیکر یا ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے یا وہ کوئی الگ راگنی گا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئی تھنک وہ سارے کے سارے آن بورڈ ہیں ان سب کے، بلکہ آپ جس طرح کی وہ پوزیشن اب ایران لے رہا ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو اپنا وقت مزید اب لینا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں مکمل پیس سیٹلمنٹ نہیں چاہیے، اب ہمیں اینڈ آف دی وار چاہیے پہلے، تو آپ وار کو اینڈ کیجئے، یہ دونوں جو پانی ہیں کھولیے، آپ اپنا بلاکیڈ ہم اپنا بلاکیڈ، اور پھر بات کریں گے ہم نیوکلیئر ایشوز کے اوپر۔ تو ایرانی تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ دے آر پلئنگ فار ٹائم، شاید وہ اس امید پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سرکار ہے وہ چونکہ بڑی تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے، اور ان کے سر پر ایک اور تلوار کھڑی ہے کہ انہوں نے مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے ان کی پارٹی تیاری کرنا چاہتی ہے، اور یہ اس قسم کی جنگ جس میں ان کو کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو، وہ جتنا طول پکڑے ایرانی سمجھتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیں گے، جہاں ہم نے 40 دن کی جنگ برداشت کی اور بھی کر لیں گے۔ پھر 14 مئی کی بھی ایک تو ان کے اوپر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر 14 مئی کو جاتے ہیں پریزیڈنٹ شی سے ملنے کے لیے اور اس حالت میں جاتے ہیں تو بھی ان کی کوئی خاص وہاں پہ جس قسم کی وہ ایجنڈا ہے اس سارے سے ہٹ کر اس کے اوپر آ جائے گا ایجنڈا، اور ساتھ پریزیڈنٹ شی بھی شاید ان کو یہی کہے کہ آپ جناب یہ جو کر رہے ہیں وہ ہمیں ہماری قابل قبول نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایرانیئنز آر پلئنگ فار ٹائم، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، دیکھیں یاد رکھیں کہ امریکہ میں ہمیشہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہ بڑا مشہور رہا ہے۔ انہوں نے 5 ایڈمنسٹریشن ویتنام جنگ کے اوپر جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں سے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی رہی کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے وہ جنگ چلائی رکھی 5 ایڈمنسٹریشنز میں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جناب بڑی کامیابی ہو رہی ہے، حالانکہ آن گراؤنڈ جو ہے ویتنام جنگ میں تو دنیا کی اقتصاد متاثر نہیں ہو رہی تھی، لیکن ابھی تو بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ کی اپنی اقتصاد بھی متاثر ہو رہی ہے، اور یورپ کی بھی اور باقی سب کے بھی۔ کچھ لوگ یہ، اب میں آج ایک اور تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ ایرانی یہ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ریل لنک ہے مشہد سے اوپر ترکمانستان میں لنک ہے، تو وہاں سے وہ چاہ رہے ہیں بٹ دیٹس اے ویری لمیٹڈ سپلائی۔ وہ جو ان کے پرابلمس پڑے ہوئے دیکھیں نا، وہ ان کے اپنے ایشوز تو ہیں۔ اب انہوں نے مارچ میں 10 ملین ریال کا نوٹ نکال دیا، اس کی ویلیو 7% ہے۔ انفلیشن جو پہلے ہی 55% پہ تھی تقریباً 70% پہ ہے۔ وار سے پہلے ہی IMF نے کہا تھا کہ 2.8% اکانومی کانٹریکٹ کرے گی، وہ اب اس سے زیادہ بھی ہوگا۔ اگر آپ 270 بلین کہہ رہے ہیں کہ خالی ریکنسٹرکشن کے لیے چاہیے، تو ایران کی تو بھی بہت پرابلمز کمپاؤنڈ ہو رہی ہیں، اور یہ تو اگر جنگ جب ختم ہوگی تو ایک سیریس خطرہ رجیم کو یہ بھی ہے کہ لوگ اب اکانومی کی اور اس کی باتوں پہ سڑکوں پہ آئیں گے، کیا ہوگا؟ اس لیے ان کے لیے تو اکنامک سینکشنز وغیرہ ہیں، سو وہ تو ہے۔ لیکن اسی آپ کی بات سے ایک سوال نکلتا ہے عائشہ، ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے جتنے بھی آپ انالیسس پڑھیں، آج بھی کل بھی جتنی بات ہو رہی ہے، کہ ایران چاہتا ہے کہ پروٹریکٹڈ وار ہو یا لمبی کھچے، تاکہ امریکہ پہ بھی کچھ زیادہ پریشر بنے، کیونکہ پھر وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ زیادہ کنسیشنز ملے گی، بیکاز ابھی تو ون سائیڈڈ وار ہو گئی ہے۔ یہ نو وار نو پیس والی زون میں ایران کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ریسیپروکل کوئی ان کو ڈز نہیں ڈال پا رہے۔ پہلے جب وار ہو رہی تھی روز بلین 1.25 بلین امریکہ کا خرچہ تھا، میزائلز آ رہے تھے، کچھ سولجرز مر رہے تھے، تو دیر واز اے ہول تھنگ گوئنگ آن۔ اب ریسیپروکل ڈیمیج کوئی نہیں ہے، اور ڈے بائی ڈے اکنامیکلی چوک ہو رہا ہے۔ کیا بوتھ سائڈز ہیو سیریس پرابلمس، لیکن کیا امریکہ میں جو ایرانیئنز کا نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بات کھینچے، پروٹریکٹڈ وار کی پیشنس یا سٹیمنا نہیں ہے امریکن سسٹم کے اندر، لوگوں میں یا پورے ہول سیٹ اپ میں۔ کیا پروٹریکٹڈ وار افورڈ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے 2-3 مہینے میں، کنسیڈرنگ کہ اکتوبر نومبر میں آپ کے وہاں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں، سو وہ 5-6 مہینے ہیں، کیا یہ 2-2.5 مہینے اس انتظار میں کہ چوک ہو جائے اکنامیکلی ایران، یہ اتنا کھینچ سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں، آپ
کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایرانینز کی کیلکولیشن ہے، اور اس وقت امریکہ اور ایران جو ہے وہ اس وقت جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا گیم آف چکن، کہ جی پہلے کون پلک جھپکے گا، اس کھیل میں لگے ہوئے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ کرتے ہیں یا نہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریفرنس تو یہ ہوگی کہ کل یہ جنگ بند ہو جائے اور ایران کہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیتے ہیں اور ہم سے بات کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت ٹیبل پہ چوائسز کیا ہیں، اور اس میں بہترین چوائس ان کے لیے کیا ہے، یا ان دس کیس the least of all evils. کیونکہ ایک طرف تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہیں اور ریپبلکن پارٹی افورڈ نہیں کرتی کہ یہ وار زیادہ دیر تک چلے، مگر دوسری طرف صدر ٹرمپ یہ بھی افورڈ نہیں کرتے کہ وہ اس مذاکرات کی میز سے جب واپس آئیں تو اپنے ملک میں ان پر انگلیاں اٹھیں کہ جی آپ نے ایران کو زیادہ کنسیشنز دے دی تو آپ نے یہ جنگ شروع کیوں کی تھی. تو اس جنگ کے جو 3 مقاصد جو کلیئرلی بار بار کہے گئے ہیں، ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بار بار مختلف چیزیں کہی گئی ہیں، لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو کہ تھرو آؤٹ ہمیں نظر آئی ہیں. تو ایک ہے ایران کا ایٹمی پروگرام، دوسرا ہے جو ان کے مسلز ہیں، کیونکہ اب سب نے دیکھ لیا کہ وہ مسلز اسرائیل تک بھی پہنچ سکتے ہیں. امریکہ مسلز کی بات تو زیادہ یورپ کر رہا ہے. ٹرمپ نے تو پچھلے بہت دنوں سے میزائلز کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کو پتا ہے نان سٹارٹر ہے. وہ سمپل نیوکلیئر پروگرام، یہ یورپ والے EU والے زیادہ بول رہے ہیں پچھلے دنوں سے میزائلز کے اوپر. ہاں، لیکن یہ کہ وہ ایک امریکہ کی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو سارا خرچہ ہو رہا ہے یہ جو $2 بلین کا خرچہ ہو رہا ہے، یہ انہی مسلز کو روکنے کے لیے انہی کے کاؤنٹر فائر میں ہو رہا ہے. تو وہ کیپیسٹی ایران کی ڈیگریڈ کرنا، یہ جو 2 ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. سو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 2.5 مہینے یا 3 مہینے کا بلاکیڈ افورڈ کرتے ہیں یا نہیں. وہ انہوں نے تو اپنے ایڈز کو، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ یہ کہہ دیا ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پروٹریکٹڈ بلاکیڈ کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیبل پہ آپشنز کیا ہیں. اگر ایران نے زیادہ ہارڈ ہے، چلے کچھ دیر پہلے ایک اور خبر بھی آ گئی ہے. براک رویڈ ایکسیس کے جو بات چیت کرتے رہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، عام طور پہ کافی خبریں بریک کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے ایرانز آفر، اور اس نے کہا کہ بلاکیڈ وہیں رہے گا جب تک یہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر یہ پہلے ڈیل نہیں کرتے. میں نے اور پہلے کوئی بات نہیں کرنی. اور اس نے کہا کہ بیہائنڈ دا سینز سینٹکام نے پلان بنایا ہوا ہے، شارٹ اینڈ پاورفل ویو آف اسٹرائکس ان ایران ان ہوپس آف بریکنگ دا نیگوشیٹنگ ڈیڈ لاک. اور سورسز نے کہا کہ اسٹرائکس جو ہوں گی انفراسٹرکچر ٹارگیٹس پہ ہوں گی تو پھر وہ ان کو کہیں گے ٹیبل پہ آ جائیں. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ایکسیس کو کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بلاکیڈ ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے بامبنگ سے. اور میں ابھی تک اس نے کائنیٹک ایکشن کا ٹیوزڈے نائٹ تک اس نے کوئی ٹرمپ صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا. لیکن اس سے مجھے اندازہ یہ ہے، میرا اگلا سوال تھا وہ ٹرمپ کے اس خبر نے بڑی انٹرسٹنگلی اسی کو کر رہا تھا. یہ آپ دونوں سے کر رہا ہوں، پہلے عائشہ آپ سے. یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ اس کو آف ریم چاہیے تو ٹرمپ صاحب آپ کہیں 2-3 دن دبا کے بمباری کر دیں انہی نیوکلیئر سائٹس کو B-52 بھیج کے کہ جی ہم نے اوبلیریٹ، ان کا فیوریٹ ورڈ ہے، پھر کہیں تیس کر دیا، اب تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی، یہ نہیں مان رہے تھے میں نے کر دیا، 2-4 بم دائیں بائیں پھینکیں اور پھر نکل جائیں. کیا دیٹ کوڈ بی این آپشن، دیٹ کوڈ بی اے وکٹری؟ دیکھیں آپشن تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم نے اس ایڈمنسٹریشن میں دیکھا ہے کہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن 2 چیزیں اور بھی مالک جو ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کی، آپ نے ابھی دیکھا کہ اوپیک سے UAE نکل گیا. ٹھیک ہے، UAE کو کس بات کی سب سے زیادہ ناراضگی تھی؟ وہ یہ کہ جب ایران نے ان پر حملہ کیا تو سارے کے سارے مل کے انہوں نے ایران کے خلاف بیان نہیں دیا. تو اور دوسری یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ابھی ایران پہ یہ پریشر بھی پڑ رہا ہے کہ خطے کے وہ ممالک جو ڈائریکٹلی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان فیوچر اگر ایران ان پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایرانی میسائل امریکہ تک نہیں پہنچتے تو انہی پہ حملہ کرے گا، تو وہ بھی اس جنگ میں کود سکتے ہیں. دوسری ایک اور چیز جو ان پہ پریشر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے شاہد ڈرونز جو کہ اتنے مشہور ہوئے تھے کہ جی وہ بہت سستے بنتے ہیں، اس کا توڑ جو کہ یوکرین نکال چکا تھا رشیا کے خلاف، اب وہ امریکہ ڈپلوائے کر رہا ہے. سعودی عرب میں آلریڈی ڈپلوائے کیے جا چکے ہیں، اور وہ جو یوکرینین توڑ ہے شاہد ڈرونز کا، وہ تو جہاں تک میری معلومات ہیں بہت ہی سستا ہے، وہ تو $2-3 ہزار میں بنا لیتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس سے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ جنگ نہیں ہوتی اور بلاکیڈ ہی جاری رہتا ہے تو
ظاہر ہے کہ دونوں سائڈز ہی تیاری کر رہی ہوں گی آگے فیوچر جنگ کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے پتے ایک ہی سائڈ میں وہی بات ہے اعجاز صاحب یہ بتائیں نا، یہ ہم نے ازیوم کر لیا ہے کہ وہ جنگ شروع کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ جنگ شروع کرے گا. ایران بھی تو بیٹ کر سکتا ہے نا، ایک انسیڈنٹ ہی چاہیے نا. آپ کسی شپ پہ حملہ کر دیں، گولیاں چلا دیں، کچھ کر دیں، اینی تھنگ. انہوں نے مرین کیبلز کی بھی دھمکی دی ہوئی ہے کہ جی سارا جو مرین ڈیٹا گزرتا ہے 5 کیبلز گزرتی ہیں، ہم اس میں سے سلیکٹیولی کیبل بھی کاٹ سکتے ہیں. یہ کوئی بھی پرووکیٹو ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ اب ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کولڈ وار ہے یہ بڑی مختصر سی ہاٹ وار میں تبدیل ہو جائے؟ بھلے کون شروع کرے، ایران بیٹ کرے یا وہ خود شروع کرے، اور پھر 2-3 دن ہم میسو بمبارڈمنٹ دیکھیں اور پھر وہ وکٹری کا اعلان کر کے چلے جائیں. بیکاز یہ اس طرح سٹیلمنٹ کیسے چلے گا؟ کتنا ایسا چل سکتا ہے؟ ورلڈ اکانومی از ان اسپن. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. یہ تو ایک پاسبل سینیریو پہلے تک تو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، ایک آخری حلہ لگائیں گے اور پھر ڈکلیئر کریں گے اپنی وکٹری اور نکل جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر سکیں ایران کے خلاف. ایک بار اگر اور حملہ کر بھی لیا تو جہاں 40 دن میں جو کام نہیں کر سکے ہیں وہ شاید ابھی بھی نہ کر سکیں، اور 2-4 بلڈنگز گرا دیں گے، لوگوں کو شاید قیادت کے کچھ لوگ بھی چلے جائیں. لیکن جو ایران نے ثابت کر دیا وہ یہ ہے کہ وہ ان کا تھریشولڈ آف پین خاصا ہائی ہے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ ٹھہرتے لیکن اعجاز بھائی میں آپ سے اس لیے پوچھا تھا، آئی شیل کم ٹو یو آلسو لیٹر ود دا سیم کوشچن، کہ وہاں پہ 2 ایگزسٹینشل تھریٹس چل رہی ہیں. ایک ہے ایران کی اور ایک ہے رجیم کی اپنی. جو دسمبر کے پروٹیسٹ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 79 کے بعد اتنے بڑے پروٹیسٹ کبھی نہیں ہوئے. اکنامک فال آؤٹ، دوسری ریلیجس، پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی اس کے بعد بڑے کچھ اوور دا لاسٹ فیو منتھس ریلیجس سختیوں میں بھی کمی آ رہی تھی. رجیم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سوشل کچھ چیزوں پہ ہمیں ماڈریٹ ہونا پڑے گا، سب کچھ. سو ایک تو سروائیول ہے ایران کا جس میں سارے اکٹھے ہیں، جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی اکٹھے ہیں. لیکن ایک ریوائول رجیم کا بھی ہے. اگر خالی ایران سروائیو کرتا ہے، رجیم سروائیو نہیں کرتی، تو وہ اس میں بھی وہ تیار نہیں ہوں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وین یو سی دوز 2 انٹرسٹ، جب ان کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ایران کی طرف سے پھر زیادہ کوئی انسیڈنٹ سپارک کرنے کا خدشہ بڑھ نہیں جاتا کہ ایک اسکرمش ہو جائے. نہیں، میں ایسے نہیں دیکھ رہا جی. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو پوزیشن جس طرح کی انہوں نے لی ہے وہ ایک اسٹرینتھ شو کر رہی ہے. وہ اپنے یا وہ اسٹرینتھ شو کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اسٹرینتھ فیل کر رہے ہیں کہ اب ہم پیس سیٹلمنٹ جو ہیں وہ بعد میں کریں گے، اور جس کے لیے انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں چین اور روس کے ساتھ مل کر، باقی سارے ملکوں کے ساتھ بھی. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہم صرف جنگ جو ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، نیوکلیر بھی اب ہم بعد میں کریں گے. گویا وہ پوزیشن ہارڈن کر رہے ہیں. پوزیشن ہارڈن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو ان کو پرووک کر رہے ہیں کہ آپ ہم پہ اور مزید اٹیک کریں اور ہم دیکھ لیں گے، یا یہ ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی پھر آئیے میز پر بیٹھ کے بات کیجئے. تو مجھے تو یہ جنگ دوبارہ چھڑتی نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ اسی میں رہے گی، بیٹل آف نروز ہے، اور یہاں پہ ہی رہے گا کہ اقتصاد پہ کتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں دنیا کی اقتصاد پہ امریکی، اور یہاں پہ ایرانی خود کتنا برداشت کر سکتے ہیں جو دباؤ وہ ان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی. لیکن ایرانی اپنے آپ کو ابھی تک بہت زیادہ جسے کہہ رہے ہیں نا کہ ریزیلینس شو کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ایکچوئل ریزیلینس کتنی ہے، لیکن کم از کم وہ دکھا تو یہی رہے ہیں کہ اب ہمیں وہ ڈیل جو آپ ہمیں دینا چاہ رہے تھے ہمیں منظور نہیں ہے. پہلے جنگ روکیے اور اس کے بعد ہم نیوکلیر. سیم کوشچن ٹو یو. 2 سروائیولز کی وہاں جنگ چل رہی ہے، ایک ایران کی اور ایک جو ایک رجیم ہے، ایک نظام ہے 79 کے بعد آیا ہوا، جو کلیئرلی اس کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کا مخالف بھی ہے، لیکن جنگ کی حالت میں سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. آبویسلی ریلی اراؤنڈ دا فلیگ والا ہوتا ہے، سینٹیمنٹ وہ ہوتا ہے. ان 2 چیزوں کا at one way they are complementing each other also, at one way you can say کہ they are diabolically opposite also. آپ کو جنگ کا خطرہ زیادہ نظر آتا ہے یا آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں ان میں سے کوئی ایک آدھا بلنک کر جائے گا؟
میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بلنک نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 مہینے تک اس بلاکیڈ کو کھینچ لیں، اور پھر پیچھے، اور خاص طور پہ پاکستان جو ہے اس نے اب تک میڈیشن میں اتنا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس دکھائی ہیں کہ وہ ان کو ساتھ بٹھانے پہ تیار ہو جائے. کیونکہ جو آپ رجیم کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایران میں 2 مہینے سے انٹرنیٹ باہر والا بیرونی بند ہے، ان کا اندرونی، لیکن جو لوگ وہاں سے نکل کے باہر آ رہے ہیں آس پاس کے ملکوں میں، ان کے انٹرویوز سے ہمیں تھوڑا پتا چل رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے جنوری وغیرہ کی پروٹیسٹ میں حصہ لیا، ان کو بھی پتا ہے کہ اب یہ جو رجیم بچی ہے پیچھے، یہ زیادہ ہارڈ لائن ہوگی، یہ بہت سختی سے کریک ڈاؤن کرے گی ذرا سے بھی ڈسینٹ پہ. اور ہمیں اندر سے تو وہ جو آپ رجیم کی بات کریں نا، رجیم کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ زیادہ نازک ہے، اور وہ ذرا سی بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے، اور انہیں بہت سخت ہاتھ سے اس کو دبانا پڑے گا. اور جب رجیمز اس سختی پر اتر آئیں، اور ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی پوزیشن ابھی مضبوط کرنی ہے، وہ مضبوط ہے. وہ ڈینی سٹنوویٹس کا آرٹیکل ہے، ایگزیکٹلی وہ یہی بات کر رہا ہے. اس کا ہیڈنگ بھی یہی ہے، ہاؤ دا وار سیو دا ایرانین رجیم. وہ کہتے ہیں کہ آپ رجیم گرانے گئے تھے، اسرائیل کے کہنے پہ آپ نے غلط پالیسی بنائی اور آپ نے اس کو بہت مضبوط کر دیا، اور ساری دنیا ان کی ریلی راؤنڈ دا فلیگ ہو گئی. چلیں لیٹس ہوپ ایوری تھنگ سینٹی پریویلز. کوئی اچھی خبریں سنیں ہم سب کو، بیکاز ہم بھی ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں، ہماری اکانومی. اینڈ ایز وی اسپیک مجھے پتا لگا کہ سمری بھی تیار ہوئی ہوئی ہے 55 روپے اور پیٹرول مہنگا کرنے کی. سو یہاں پہ تو تباہی جو چل رہی ہے وہ تو چل ہی رہی ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پوری دنیا دم سادے بیٹھی ہوئی ہے. ایران کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پروٹریکٹڈ وار، ایک لمبی جنگ نہیں افورڈ کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ ان کا جو نیول بلاکیڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ پرابلمس کریٹ کرے گا کہ ایران بھی اب اس چیز کو نہیں کھینچ سکتا. کس کا اندازہ ٹھیک ہے، کس کا اندازہ نہیں ہے، بٹ ان دا مین ٹائم گراؤنڈ ریالٹیز بھی چینج ہو رہی ہیں. ہمیں ہارڈ لائن ویو ایران میں اور بھی سخت سامنے نظر آ رہا ہے. کیا پاسبلٹی ہے؟ 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 1-2 بڑے حملے کریں اور B-52 آئیں، انہی نیوکلیئر سائٹس کو دوبارہ اڑائیں اور کہہ دیں اب میں نے نیست و نابود کر دیا ہے، آئیں یا نہ آئیں اب یہ بنا ہی نہیں سکتے نیوکلیئر بام، میں نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے، اور وکٹری ڈکلیئر کر دیں. ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو ایران والے ہیں وہ کوئی ایسی چیز چھیڑ دیں کہ ان کو ڈریگ آؤٹ کر جائے. پاسبلٹی ہے اس کولڈ وار کا ہاٹ وار میں ٹرانسلیٹ ہونے کا. لیکن ایک چیز بڑا کلیئر ہے، دونوں سائڈز میں سے جس نے بھی مس کیلکولیٹ کیا، قیمت پوری دنیا کو بھرنی ہوگی، اور ابھی بھی بھر رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز آن بوتھ سائڈز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.